حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن دکھے، اور توکل رکھو اس پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، منزل جتنی بھی مشکل ہو، لیکن میرا اللہ راستے نکال ہی دیتا ہے، اور اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آپ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ اور میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں جب کوئی کہے بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا؟ لوگ اللہ کی اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جو آپ کو مشکل لگ رہا ہے اس کے لیے مشکل نہیں، اس نے تو کن کہنا ہے اور سب آسان ہو جانا ہے۔ بس بندے کا کام ہے کہ وہ صبر کرے، دعا کرے اور یہ نہ سوچے کہ بہت مشکل ہے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستہ آسان ہوگا،
اللہ نے کہا بے شک میں ان کے ساتھ ہوں جن میں صبر ہو۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے۔ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ پھر قرآن کھولا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا، ہر تنگی کے ساتھ فراغی ہے۔ اللہ نے چاہت تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے دور نہیں ہو رہا، تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ جہاں اپنوں کے لہجوں میں اپنا یہ دم توڑ جائے تو پریشان اور رونے کے بجائے فاتحہ پڑھ کر بخشش کی دعا کر دیا کرے۔ بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔